نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت و عقیدت، جوش اور ہوش میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ جو گزر چکی ہے، 7ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اب تک کے اہل بیت اطہار کے متعلق فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے گھر والوں کو کیا فضیلتیں، کیا عظمتیں، کیا رفعتیں، کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا، اور جو اس سے انحراف کرے گا، دور رہے گا، ڈوب جائے گا۔ اور روایات یہاں تک کہ شاہد ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یعنی کہ نبی کے گھر والے، ایک قرآن اور دوسرے نبی کے گھر والے، ان دونوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو کبھی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے، آپ کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکتی ہے، آپ کو ایمان سے الگ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ایمان کی حفاظت اگر چاہیے، راہ ہدایت اگر چاہیے، تو ان دونوں کو مضبوطی سے ہم سب کو تھامنا ہوگا۔ آقا کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مقدس یہ وہ لازوال کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ کے دستر قدرت میں، دوسرا امتیوں تک ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، یہ قرآن سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی ضمانت ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ آل رسول بد مذہب ہو جائے، گمراہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بد مذہب ہو بھی جائے تو یہ جان لیں کہ اس کی سیادت باقی نہیں رہتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر والے یقیناً ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے جب دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نام آتا ہے، سرکار سیدنا علی اوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات سے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شجرہ آگے بڑھتا ہے۔ ورنہ آپ پوری روایات اٹھا کر کے دیکھیں، سارے کے سارے لوگوں کو
کربلا کی دھرتی پر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے۔ حالات اور واقعات تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ نمرود و شداد جیسے ظالم و جابر لوگوں کی روحیں بھی کانپ اٹھیں گی۔ انسانیت کی روح کو دہلا دینے والے واقعات، ایسے حادثات، ایسے معاملات، ایسی چیزیں وہاں سامنے آئی ہیں کہ انسانیت شرمندہ ہے کہ واقعی یہ حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے کس مٹی کے بنے تھے کہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، کچھ مالوں سے اور کچھ جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان شاعر نے یہاں پر کچھ اشعار پیش کیے ہیں کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ دشت بلا جسے مصیبت کی جگہ کہا جاتا ہے، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے کہ جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی سب کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ واقعی ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ دو تین شعر سماعت فرماتے چلیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا
ارے دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا، اور ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، ارے دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، اور بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، ارے سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا بیان حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق تھا۔ کربلا کی دھرتی پر کوفہ کی سرزمین میں یہ سب سے پہلا شہید ہے جسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں سے کل سے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دو چھوٹے اور ننھے بچے جن کی عمریں تقریباً 10 اور 8 سال کے قریب قریب، اتنے چھوٹے اور ننھے بچے کتنے سمجھدار ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ چونکہ کوفہ والوں نے باپ کو شہید کر دیا، حضرت امام مسلم کو تمام کوفیوں نے مل کر کے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا اور آپ کو اس محل میں لے جا کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہدائے کرام کے صدقے میں دنیا کو امن و امان نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم تو واقعی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ ہمارے باپ مسلمان رہے، دادا مسلمان رہے، لکڑ دادا مسلمان رہے، دھکڑ دادا مسلمان رہے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آپ کربلا کے واقعات دیکھیں، کس طرح سے کن پریشانیوں کو جھیل کر کے آج یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں کہ یہ اہل بیت اطہار جو رسول کے گھر والے ہیں، ان کا احسان صبح قیامت تک رہتی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے ہر میدان میں، ہر محاذ پر اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مال کی قربانی پیش کی ہے، آل و اولاد کی قربانی پیش کی ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ خبر چونکہ بچوں تک نہیں پہنچتی ہے، اور یہ دو ننھے مسافر جن کی عمریں تقریباً 10 اور 8 سال ہے، ایک کا نام حضرت ابراہیم، ایک کا نام حضرت عون ہے، یہ دونوں بچے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ابن زیاد نے کوفہ میں ہونے والی تمام کارروائیوں کو یزید پلید تک پہنچا دیا، اور جس میں امام مسلم کے بچوں کا بھی ذکر اس نے کر دیا۔
यजीद की तरफ से हुक्म मिला कि बच्चों को मेरे पास पहुंचा दो। मजलूम बच्चे अभी तक कादी शुरैह के घर पर मौजूद थे। इब्न ज़ियाद ने जब ये ऐलान किया कि जिसके पास मुस्लिम के बच्चे हों वो दारुल अमारात में पहुंचा दे, तो कादी शुरैह ने हज़रत मुस्लिम से किया हुआ वादा उसे याद आ गया और बेकरार हो गया। बच्चों को मदीना मुनव्वरा भेजने की तरकीबें वो सोचने लगा। पता चला कि रात को एक काफ़िला है जो मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब जाने वाला है। रात के वक्त अपने लड़के को बुलाकर समझाया कि तुम मुस्लिम के बच्चों को लेकर के एहतियात से छुपते छुपाते शहर से बाहर चले जाना, वहाँ तुम्हें मदीना मुनव्वरा जाने वाला काफ़िला मिलेगा। मैंने उनसे बात कर रखी है, बच्चों को उनके सुपुर्द कर देना, उनका ख्याल रखें और मदीना पहुंचा दें। मैं इसलिए नहीं जाता कि कहीं पहचान ना लिया जाऊं। तुम अगर सिपाहियों की नज़र में आ भी गए तो तुम्हें मैं बचा लूँगा। अपने बेटे को अच्छी तरह सब कुछ समझा बुझा करके काजी शुरैह ने सोए हुए बच्चों को जगा दिया, हाथ मुँह धुलाया ताकि नींद का गलबा कम हो जाए। आप ज़रा महसूस करें, एक 8 साल का है, दूसरा 10 साल का है। इतने कम सिन उम्र के बच्चे अपने बाप की जुदाई का अलम बर्दाश्त कर रहे हैं। उन बच्चों को अभी ये भी खबर नहीं है कि उनके बाप को शहीद किया जा चुका है, उनके बाप कहाँ हैं, उसका अता पता भी उन बच्चों को नहीं है। फिर दोनों शहजादों को गले लगा करके प्यार किया। प्यार करते करते हजरत मुस्लिम की शहादत की तरफ ख्याल गया। काजी शुरैह की चीख निकल जाती है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। नन्हे शहजादे परेशान हो गए। शहजादे ने बेकरार होकर के पूछा, बाबा आप रोते क्यों हैं, हमारे अब्बा कहाँ हैं? आप कहते थे कि वो किसी दूसरे शहर में गए हैं, क्या अभी तक वो वहाँ से वापस नहीं आए? क्या हम अपने अब्बा से किया हुआ वादा हम कभी जिद नहीं करेंगे और ना ही कोई चीज़ मांगेंगे? इसी वजह से हम जिद भी नहीं करते हैं, मगर अब्बा जान को मिले हुए कई रोज़ हो गए हैं। अब तो हम बहुत परेशान होने लगे हैं। हम किसी के सामने अपने गम का इजहार तो नहीं करते, लेकिन अलहदा कमरे में जा करके अब्बा जान की याद में हम पहरों रोते रहते हैं। बाबा घर वाले समझते हैं कि हम सोए हुए हैं, लेकिन हमें नींद कब आती है? हम रातें अब्बा की याद में रो रो कर गुजार देते हैं। अरे अब्बा जान, हमें ये नहीं बताया था कि वहाँ अब्बा जान ने हमें ये बताया ही नहीं था कि हम वहाँ जा कर के अलग हो जाएंगे, तुम्हें अलग रहना पड़ेगा, हमें अलग रहना पड़ेगा। अगर हमें इसकी खबर होती कि वहाँ अब्बा से दूर रहना पड़ेगा तो हम कभी भी यहाँ पर न आते। हमने सफ़र की मुसीबत इसलिए बर्दाश्त की थी कि अब्बू के साथ रहेंगे। हमने सारे घर वालों को इसलिए छोड़ा था कि अब्बा से जुदाई ना हो, मगर वो तो कई रोज़ हो गए, हमारी खबर भी लेने नहीं आए। शहजादों को दर्दनाक और रिक्कत अंगेज़ गुफ्तगू सुन करके जो काजी शुरैह था दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। बाबा को रोते देख कर बच्चे भी बेकरार हो जाते हैं। उनके नन्हे नन्हे दिल सीनों के अंदर धड़कने लगते हैं। अब उनके सामने कुछ और ही नक्शा हो जाता है। बड़े साहब ने बेताब होकर के पूछा, बाबा हमारे अब्बा कहाँ हैं? आप रोते क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप हमें बताते क्यों नहीं? हमें जल्दी से बता दो क्या बात है। हमारे सीनों पर हाथ रख कर देखो, हमारे सीने फट रहे हैं। बच्चों की फरियाद और आहोजारी, काजी शुरैह की दहाड़े मार मार कर रोना फिजाए आलम को गमज़दा कर देता है। ऐसा मालूम होता था कि काजी शुरैह का घर मातम कदा बन गया है। चंद लम्हों के बाद छोटा शहजादा सवाल कर देता है कि बाबा बताते क्यों नहीं, हमारे अब्बू जान कहाँ हैं, वो हमारा पता लेने क्यों नहीं आते हैं? काजी शुरैह ने दिल पर जबर करते हुए रुधी हुई आवाज़ में बताया, क्या अरब के शहजादों, तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बाप को जालिमों ने शहीद कर दिया है, तुम यतीम हो चुके हो, तुम्हारे बाबा हुसैन भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर तक एक काफिला मदीने को जाने वाला है, तुम उनके साथ मदीना चले जाना। मैं इसलिए ही तुम्हें उस वक्त जगा दिया हूँ। इतनी सुबह उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि मैं तुम्हें अपने साहबजादे के साथ तुम्हें उस काफिले के साथ रवाना कर दूँ। अब देर ना करो, ऐसा ना हो कि कहीं काफिला वो चला जाए। अब किसी तरह बताया जाए कि अब किस तरह से हमको बताया जाए कि आखिर इमाम मुस्लिम के यतीमों पर ये खबर सुन करके क्या बीती होगी, ये तो अंदाज़ा साहिबाने औलाद ही लगा सकते हैं। बच्चों के दिल तो फट गए, कलेजे तो फट
हट गए। हसरतों के तूफान आंखों से आंसू बनकर टपकने लगते हैं। एक ही लम्हे गुलाब के गुंचे सरसों के फूल बन जाते हैं। सीने से उठने वाले तूफान हलकों में गोले बनकर फंस जाते हैं। फटी फटी सी आंखों से काजी शुरैह की तरफ देखा और निगाहों में हजार सवाल लिए उसके लड़के के पीछे पीछे हो लिए। ठोकर तो लग ही चुकी थी, अब गिरने में क्या देर है। गिरते हैं, उठते हैं और गिरते हैं। रात का अंधेरा, कूफियों के नाहमवार दिलों के तरह रास्ते, गलियों की मोड़, कभी दीवार से टक्कर लगती है तो कभी पांव मुड़ जाता है। काजी शुरैह के लड़के की रफ्तार तेज है, दौड़ता दौड़ता उस तक पहुंचने है। कभी छोटा गिरता है तो बड़ा थाम लेता है, कभी बड़ा गिरने लगता है तो छोटा सहारा देने की कोशिश करता है। अब आंसू है कि थमते हुए नाम नहीं लेते हैं। आंसू कहाँ रुकने वाले हैं, इसलिए गम ने पत्थर बना दिया था। इसी तरह शहर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस गम को किन अल्फाज में बयान कैसे करूं। चांद की चांदनी में बहुत दूर जाते हुए काफिले के उड़ता हुआ गुबार नजर आता है। काफिला जा चुका है, मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला, अरमानों की बस्ती को जाने वाला काफिला, आरज़ुओं के शहर को जाने वाला काफिला। काजी शुरैह के लड़के ने कहा कि काफिले वाले आहिस्ता आहिस्ता तेज तेज दौड़ो ताकि तुम चांदनी रात में जल्द ही काफिले तक पहुंच जाओ और फिर वो तुम्हारे अपने सवारी पर बिठा लेंगे। काजी का लड़का तो रास्ता बता करके घर वापस चला आता है, लेकिन मासूमों ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब दिलों पर हाथ रख करके तसव्वुर करें कि ऊँटों और घोड़ों की सवारियों तक मजलूम बच्चे किस तरह पहुंच सकते थे। बस तकदीर जिधर दौड़ा रही थी वो बच्चे दौड़ते चले जा रहे थे। काफिला तक क्या पहुंचना था। काफिले का उड़ता हुआ गुबार भी नजरों से ओझल हो गया। दौड़ दौड़ कर बेहद सुध हो गए, टांगें बिल्कुल सीधी हो चुकी है, सांस फूलने लगी है, बेबस हो करके गिर जाते हैं। रात का वक्त है, रब के रेत के टीले हैं, खौफनाक जंगल है, नन्हे से फूल, यतीमी का दाग, गम की तस्वीरें, सीने फगार हुए हैं। रेत पर बैठे हुए एक दूसरे को हसरत की निगाहों से देखते नजर आ रहे हैं। उठने का इरादा तो करते हैं लेकिन उठा नहीं जाता है, बैठे रहते हैं तो जंगल की वहशत खौफ ज़दा करती है। कभी हल्की सी सरसराहट होती है तो इस ख्याल से दिल डूबने लगता है कि कहीं हमको कोई पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा है। लोगों के बच्चे इस वक्त बिस्तरों पर ख्वाब राहत के मजे ले रहे हैं, लेकिन नाइब हुसैन के यतीम शहजादे थकावट से चुकनाचूर होकर के रेत पर गिरे पड़े हैं। इस तरह कुछ वक्त गुजरता है तो छोटे शहजादे ने कहा कि भाई उठिए, वरना हमें सिपाही पकड़ कर लेके चले जाएंगे। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है तो छोटे शहजादे ने फिर उस पर कहा कि नहीं भाईजान, आप मेरी फिक्र ना करें, अब मेरी टांगों को कुछ सुकून है, मैं आपके साथ चलता रहूंगा। आपस में मशवरा करके शहजादे उठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते का तो कुछ अता पता नहीं था। मदीना पहुंच जाने के तसव्वुर ही में दौड़ते रहे, ज़्यादा थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद फिर चलना शुरू कर देते हैं। इस तरह चलते चलते सुबह के आसार नमूदार हो जाते हैं। सामने देखते हैं तो एक शहर नजर आ रहा है। दिल को एक ठास बंध जाती है कि सवारी का कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चंद कदम जब चलते हैं वो शहर जब सामने नजर आता है तो सुबह को दो बच्चों को शहर की तरफ आता देख करके वहाँ के लोग परेशान होते हैं कि ये कौन से नन्हे बच्चे हैं जो शहर की तरफ चले आ रहे हैं। इतने अरसे में बच्चे बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बड़े शहजादे ने उस आने वाले इंसान से ये पूछा कि अय आने वाले इंसान, जिस शहर को मैं इस वक्त पहुंचा हूँ, क्योंकि रात भर सफ़र किया है, रात भर दोनों बच्चे दौड़ते रहे हैं, जब सामने शहर आता है दिल की खुशियों की इंतहा न रही कि चलो हम किसी शहर में पहुँच गए हैं, हम किसी महफूज मकाम पर पहुँच गए हैं। लेकिन जब पूछते हैं उस आने वाले से कि अय इंसान मुझे ये बता दे कि आखिर जो शहर सामने नज़र आ रहा है इस शहर का नाम क्या है, तो उसने बताया कि इस शहर का नाम कूफा है। कूफे का नाम सुनकर बच्चों की जो हालत हुई वो इहाता तहरीर से बाहर है। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? बच्चों की औलाद, सच्चों की औलाद थे, सच्ची बात ही कहना थी। फरमाया कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम हैं। लालचियों का शहर था। वो उन दोनों को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास लेकर चला गया। उसने कहा कि जाकर दरोगा जेल के सिपुर्द कर दो। हक बयान करने वालों के लिए
जेल पुरानी बात है, नन्हे यतीमों ने सच्ची बात कही थी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया, वरना उनकी उम्र ही क्या थी। उन्होंने तो डाका ना कि नहीं डाला था, चोरी नहीं की थी, ना ही कोई जुर्म किया था। जराइम पेशा कब जेल जाते हैं? अरे वो तो हुकूमतों की पनाह में रहा करते हैं। डाकुओं और चोरों को जेल से क्या सरोकार है? दारुल रसन तो हक कहने वालों के लिए ही मखसूस है। जेल के दारोगा का नाम मशकूर था, उसने एक हुकूमत का मुलाजिम भी था। अहले बैत से दरोगा यानी कि जनाब मशकूर या अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत किया करता था। उसने शहजादों के साथ बड़ा प्यार किया, सारा दिन उसको तसल्लियाँ देता रहा। इसी आलम में किसी ने प्यार से पूछ लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। दारोगा जेल की शफ़क़त भरी बातों को से कुछ तसल्ली उन बच्चों को हासिल हो जाती है। दरोगा ने खाने पीने की चीज़ें भी पेश कर दी हैं, लेकिन बादिले नाखास्ता थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। लेकिन खाना क्या था? बाप की याद तो सीने पर छुरियां चला रही थी। इसी तरह दिन गुजर जाता है। शाम हो गई, रात का जब अंधेरा बढ़ने लगता है, मशकूर ने बच्चों को साथ लिया और शहर के बाहर आ गया। बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, बड़े शहजादे को एक अंगूठी देकर के कहने लगा कि आए मेरे प्यारे शहजादों, देख लो ये रास्ता जो सामने नजर आ रहा है, ये कादसिया को जाने वाला रास्ता है। दिल तो नहीं मानता कि रात के वक्त आपको सफ़र की तकलीफ दूं, लेकिन मजबूरी है। यहाँ का काम, यहाँ का हाकिम बहुत ही सख्त है, बहुत ही बदबख्त है। बगैर आप बिल्कुल डरे बगैर अपना सफ़र जारी रखें। जब कादसिया में पहुंच जाएं तो मेरे भाई का पता पूछ लेना और उसे मिल करके मेरी ये अंगूठी उसे दे देना, और वो आपको सवारी के ज़रिए से कादसिया शहर से मदीनतुल मुनव्वरा तुम्हें पहुंचाने का काम वो कर देगा। बच्चों को कुछ सहारा मिल जाता है। आखिरकार रात के सन्नाटे में दोनों बच्चे सफ़र शुरू कर देते हैं। शहजादे मशकूर के जज्बे रहम से बेहद मुतासिर हुए, लेकिन सर पर फिर वही सफ़र की सऊदत। चूंकि एक बार वो रात भर दौड़ चुके थे, एक बार रात भर सफ़र कर चुके थे, लेकिन घूम फिर करके जब आखिरी सुबह हुई थी तो सामने कूफा फिर नज़र आया है। घूम फिर करके सिर्फ कूफा नज़र आ रहा है। रात भर चलते रहे, घूम कर फिर कूफा पहुँचते हैं। मुसीबत देख कर परेशान हो जाते हैं। तकदीर कब किसी को परेशानियाँ देखती है। मशकूर चंद कदम साथ चलता रहा और फिर दोनों को प्यार करके वापस हो जाता है। 7-8 साल के नन्हे मुसाफिर रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। फिर चांद तुलू हो जाता है। शहजादे थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। मुसलसल 30 घंटों से जाग रहे हैं, किसी जगह आराम नहीं है, तो नींद का गलबा भी महसूस होता है। आप ज़रा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें मेरे दोस्तों, हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन याद रखें अहले बैत ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब जा करके हमारे सामने ये आलिशान मस्जिदें नज़र आ रही हैं, तब हमारे सामने आज ये मदरसे नज़र आ रहे हैं, तब हमारे सामने आज ये मुसलमान नज़र आ रहे हैं। आप ज़रा दिल पर सोचें कि वाकई अहले बैत ने कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब जा करके इस्लाम हम तक पहुँचा है। ये 7-8 साल के नन्हे मुसाफिर रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। फिर चांद तुलू हो जाता है। शहजादे थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो कभी बैठ जाते हैं। मुसलसल 30 घंटों से जाग रहे हैं, किसी जगह आराम नहीं करते हैं, लेकिन सोने की ख्वाहिश खुद ब खुद दम तोड़ देती है। जल्द अज जल्द मदीना पहुंच जाने का ख्याल नींद को दूर भगा देता है। आंखें मलते हुए उठते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। पूरी रात ये मुसीबत का सफ़र तय करते करते आसारे सुबह नमूदार हो जाते हैं और साथ ही सामने एक शहर फिर उन्हें नजर आता है। और जैसे ही ये शहर नजर आता है, गोया थके मांदे नन्हे मुसाफिरों को गमो आलाम के गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। चलते चलते पाँव में वर्म आ जाता है, एड़ियों पर हाथ नहीं रखा जाता, भिंडियों का गोश्त थोड़ा बन गया था। मगर मदीना के मजलूम मुसाफिरों पर शहर देखकर एक नया वलवला पैदा हो गया। अरमानों की दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। हालत ये थी कि एक कदम उठाना भी दुश्वार है, सारा जिस्म थकन से चूर चूर है, लेकिन अब खुद ब खुद कदम तेजी से उठ रहे हैं। बड़े शहजादे ने कपड़े से बंधी हुई अंगूठी को खोल करके देखा, मशकूर के भाई का नाम याद किया और छोटे शहजादे को मुखातब करके फरमाया, मशकूर बहुत नेक आदमी थे, दुआ करो कि उनका भाई भी वैसा ही हो। थकावट तो बहुत है, लेकिन उसे यही कहते रहना कि बाबा हमें आज ही मदीना पहुंचा
دو۔ چھوٹے نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا بھائی جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آج ہی مدینہ کو روانہ ہو جانا چاہیے۔ شہزادے اس قسم کی معصوم گفتگو کرتے ہوئے شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ جانے کی خوشی میں دل کی تیز دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ جب ذرا شہر کے اور قریب ہوئے تو یوں ہوا کہ جیسے کسی نے بجلی کا شاٹ لگا دیا ہو۔ دونوں ہی تصویر حیرت بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دونوں نے پہچان لیا، ارے یہ تو وہی شہر ہے جہاں ہم کل گھوم پھر کر کے پہنچے تھے۔ آج پھر رات بھر سفر کرنے کے بعد پھر اسی شہر کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے دوستو ذرا دل پر سوچے کہ اس وقت ان ننھے مسافروں پر کیا گزری ہوگی۔ ننھے مسافروں کا دل ٹوٹ گئے، پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ نزدیک ایک چشمہ جاری تھا، اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا۔ دونوں کے جسم درد سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی میں حصے پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا ہے، کسی بھی زخم پر ہاتھ رکھنے کی بھی تاب نہیں تھی۔ میرے دوستوں مسلسل 2 راتوں سے یہ دوڑ رہے ہیں بچے، جسم سے تھکان سے جسم پورا لہو لہان ہے، کہیں پر بھی انہیں آرام کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایسے عالم میں ایک چشمے کے قریب جاتے ہیں اور اس چشمے کے قریب جب دیکھتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی ادھر آپ دیکھیں کہ ادھر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو جب یہ خبر مل جاتی ہے کہ حضرت مسلم کے بچے جیل میں نہیں ہیں، ابن زیاد نے دروغہ جیل مشکور کو حاضر ہونے کا حکم صادر کر دیا کہ تھوڑے دیر کے بعد مشکور ابن زیاد کے فرعونی دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مشکور، مسلم کے بچوں کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہیں، کیا یہ درست ہے؟ مشکور نے کہا کہ ہاں یہ اطلاع بالکل درست ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے ان کو کسی اور جگہ ٹھہرایا ہوا ہے؟ تو مشکور نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات ہی کو آزاد کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کیا تمہیں میرا ڈر نہیں ہے؟ مشکور نے کہا جسے اللہ کا ڈر ہو وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ ابن زیاد تو بھی خدا سے ڈر، تو نے مظلوم بچوں کے باپ کو بے گناہ شہید کر دیا ہے، اب 2 بے گناہ یتیم مظلوموں اور پردیسی شہزادوں کو قید و زندان میں ڈال کر تم قہر الہی کو کیوں آواز دینا چاہتے ہو؟ میں نے سید الکونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مشکور جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم اس انداز سے گفتگو کرنے والوں کی میں زبانیں کھینچ لیا کرتا ہوں؟ مشکور نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ تم موت کو آواز دیتے پھرو گے لیکن موت تم سے دور بھاگے گی۔ تم جس قصر عمارت میں اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کر رہے ہو یہی تمہیں ایریاں رگڑ رگڑ کر فنا ہو جاؤ گے۔ میں حیران ہوں کہ جس رسول کی قیامت کے دن شفاعت کی تم امید رکھتے ہو اس کے بے گناہ بچوں کو اس کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہو۔ نمرود اور شداد کی روحیں بھی کانپ جاتی ہیں۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ مشکور خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ مشکور نے کہا کہ مجھے زبان کٹ جانے کا کچھ بھی افسوس نہیں ہے، حق بیان کرتے ہوئے اگر زبان کٹ جاتی ہے تو کٹ جائے۔ مشکور کی حق گوئی نے ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جلاد کو بلا کر کے کہنے لگا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد تلوار اٹھا کر چلانے لگا تو ابن زیاد نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے اس کے جسم پر 500 درے لگاؤ اور پھر اس کا سر قلم کر دینا۔ روح انسانیت تڑپ جاتی ہے، وحشت و بربریت کی انتہا ہو گئی۔ شیطان اپنے مکروہ دانت نکال کر کھلکھلا اٹھا، درندگی کو سکون حاصل ہو گیا۔ جلاد نے پہلا چابک چلایا، مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب دوسرا چابک پڑا تو مشکور نے کہا یا اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ تیسرا جب چابک پڑتا ہے مشکور نے کہا یا اللہ میری دستگیری فرما۔ چوتھا جب چابک پڑتا ہے تو آواز آئی مجھے فرزندان رسول کی محبت عطا فرما دے۔ پانچواں جب چابک پڑتا ہے تو مشکور نے کہا کہ یا اللہ مجھے اہل بیت کے دامن میں جگہ دے دینا۔ پھر چابک پر چابک پڑتے چلے جاتے ہیں لیکن مشکور خاموش رہتے ہیں۔ اسی طرح 500 درے پورے ہو جاتے ہیں۔ مشکور نے کراہتے ہوئے پانی طلب کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے پانی مت دینا۔ 500 درے لگ جانے کے بعد زندگی اور موت میں کیا فیصلہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیا دوری باقی رہ جاتی ہے؟ لیکن عمرو بن حارث نے سفارش کی
کہ اب اسے قتل نہ کیا جائے اور مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسے اپنے گھر لے کر کے چلا جاؤں۔ ابن زیاد نے کسی مصلحت کی بنا پر اس کی بات مان لی۔ ابن حارث مشکور کو اپنے گھر لے آیا، پانی پیش کیا تو حضرت مشکور عرض کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے لیے حسین کے نانا کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہی کلمہ شہادت کی گواہی دی اور راہی ملک بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سلام ہوں اہل بیت کے اس سچے خادم اور وفادار رسول پر جس نے جان تو دے دی مگر ابن زیاد جیسے ظالم و ظالم کے سامنے حق کلمہ حق کہنے سے باز نہ رہا۔ یہی حسینیت ہے اور یہی پیغام حسین ہے کہ دار الرسن کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بلند کرتے رہو، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی امام حسین نے ہم سب کو پیغام دیا ہے۔ ادھر مشکور جن مظلوم یتیموں کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اوپر دیکھتے ہیں تو چشمے کے کنارے والے درخت کے موٹے تنے میں کافی گڈھا بنا ہوا ہے، کافی خلا بنا ہوا ہے۔ آخرکار یہ معصومانہ تو یہ دونوں بچے اس تنے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس پیڑ کی کھو کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ معصومانہ سوچ تھی جو سمجھ میں بھی آیا کرے۔ دونوں ہی درخت کو اس کھو میں دبک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک عورت ہاتھ میں برتن لیے چشمے پر چلی آتی ہے۔ جب اس نے چشمے سے پانی لینا چاہا تو درخت کا عکس جب اس پانی میں نظر آ رہا تھا، شہزادوں کا عکس بھی نظر آ گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دو چاند بیک وقت پانی کی تہ سے طلوع ہو رہے ہوں، اور وہ نور کی صورتیں جن کے گلاب کے پھولوں جیسے چہرے خون کے آنسوؤں میں بھیگ کر گلے لالا بن گئے ہوں۔ وہ عورت ایک حارث نامی شخص کی کنیز تھی۔ اس نے اوپر جب نظر اٹھائی تو مسلم کے دونوں یتیم سراپا درد کی تصویر بن کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کنیز نے شہزادوں کی حالت دیکھی تو وہ تڑپ گئی اور سوچنے لگی کہ اتنے خوبصورت بچے اس قدر غم و آلام کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہیں، ان پر کیا مصیبت ہے جو اس طرح سے یہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اتنی حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دل کو سنبھال کر عرض کرتی ہے کہ اچھے بچوں تم کون ہو، تمہیں کس کا ڈر ہے، اس طرح چھپے بیٹھے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جواب آیا کہ بی بی ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، باپ کا نام بتاتے وقت ہمارے سینے پھٹ جاتے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ہم دو یتیم ہیں۔ کنیز کے دل میں اچانک خیال آ گیا کہ یہ بچے کوفیوں کے معلوم نہیں ہوتے، یہ یقیناً حضرت مسلم کے صاحبزادے ہیں۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر کے بچوں سے مخاطب ہوتی ہے کہ اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو آپ حضرت مسلم کے دل بند ہیں۔ بڑے شہزادے نے تڑپ کر کے کہا کہ اے بی بی تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اب ہمیں مسلم کے دل بند نہ کہو، ہمیں مسلم کے یتیم کہو، غریب الوطن پردیسی کہہ کر کے پکارو۔ کنیز یہ درد بھری گفتگو سن کر تڑپ گئی، پھر عرض کرتی ہے کہ اچھے شہزادو اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے، مسلم کے یتیموں اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں ایک بی بی کی کنیز ہوں، میں بھی خاندان مصطفیٰ کی غلام ہوں، اور میری مالکہ کو بھی اہل بیت رسول سے عشق ہے، اسے اہل بیت رسول سے محبت ہے۔ میں ابھی جا کر کے اسے تمہارے متعلق بتاتی ہوں، تم کسی قسم کی فکر نہ کرنا، میں ابھی آتی ہوں شہزادو۔ کنیز چلی جاتی ہے۔ بڑے شہزادے نے محمد نے کہا، چھوٹے شہزادے سے مخاطب ہو کر کے کہا، بھائی ابراہیم کہیں ہم پھر کسی جال میں نہ پھنس جائیں۔ تو ابراہیم نے کہا، بھائی جان اب تو جو بھی تقدیر دکھائے گی دیکھنا پڑے گا، مجھے تو اس حبشی کنیز کی باتوں میں سچائی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں بھائی جان، سیاہ فام حبشیہ کی چہرے پر عقیدت اور سچائی کا نور تو صاف ظاہر ہے، خدا کرے کہ اس کا دل بھی سچائی کا نور ہو۔ ادھر شہزادے اس طرح کی سوچ اور فکر میں محو ہیں، ادھر کنیز نے جا کر کے اپنی مالکہ کو سب آلات سے آگاہ کر دیا۔ مالکہ نے جب حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں کا حال سنا تو تڑپ کر رہ جاتی ہے، پھر والہانہ انداز میں باہر کو دوڑ لگا دیتی ہے۔ کنیز بھی ساتھ تھی، دروازے کے پاس پہنچ کر کے رک گئی۔
کنیز بھی رک گئے۔ مالکہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر کے کنیز کے سر پر دے کر کے کہنے لگی کہ اے میری کنیز، آج سے تم میری لونڈی نہیں بلکہ میری بہن ہو۔ تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں اس کے صلے میں تمہیں اپنے مال کے حصے سے آزاد کرتی ہوں۔ اور پھر ننگے سر ہی والہانہ دوڑتی ہوئی چشمے پر آ جاتی ہے۔ شہزادے اسی طرح درخت کی کھوہ میں دبکے پڑے ہیں۔ یہ عالم دیکھ کر بی بی کی چیخ نکل جاتی ہے، قریب پہنچ کر نہایت شفقت سے بولتی ہے، گلستان محمد کے نونہالو، نیچے تشریف لے آؤ، ڈرو نہیں پیارے شہزادو، میں آپ کی خادمہ ہوں، میں اہل بیت محمد کی غلام ہوں، میں خاندان نبوت کی لونڈی ہوں، میرے چاند مجھے اپنی کنیز سمجھو۔ دونوں بھائی ڈر سے ڈرے سہمے ہوئے نیچے اتر آئے۔ اترنا تو تھا ہی، خواہ کچھ بھی سلوک ہوتا، مگر وہ بی بی جو کہہ رہی تھی، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی تھی، شہزادوں کو گود میں لے کر بے اختیار روتی رہی۔ کبھی ایک کا منہ چومتی ہے، کبھی دوسرے کو گلے لگاتی ہے، کبھی دونوں کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ پھر ایک بھائی کو اپنی گود میں اٹھایا اور دوسرے کو آزاد شدہ کنیز نے اٹھایا اور گھر کے اندر لے آئی۔ جلدی جلدی سے پانی گرم کیا گیا، ایک نے بچوں کے کپڑے دھو کر سکھانے شروع کر دیے، دوسرے نے نہلانا دھلانا شروع کیا، کپڑے پہنائے، بستر بچھایا، اوپر بٹھایا اور کھانا آگے رکھ دیا۔ مظلوموں کو جب کچھ تسلی ہو گئی، تھوڑا بہت کھانا تناول فرمایا، پھر وہ دودھ لائی۔ بچوں نے انکار کر دیا، زمین پر بیٹھ کر خوشامد کرنے لگی، پیارے شہزادہ تھوڑا سا پانی پی لو، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، گرم گرم یہ دودھ پی لو، پینے سے تھوڑا آرام مل جائے گا، تھوڑی سی راحت مل جائے گی۔ شہزادوں نے اس نیک بیوی کا پیار دیکھا تو ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ اس کا دل رکھنے کے لیے دو دو گھونٹ دونوں شہزادے پی لیتے ہیں، لیکن اب ماں کی یاد دل پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ آنسو بھی عجیب چیز ہیں، انسان دکھی ہو جب بھی آ جاتے ہیں، دکھ کے بعد جب راحت ملے تو دکھوں کو یاد کر کے مچل جاتے ہیں۔ یہی حال شہزادوں کا تھا۔ ماں جیسا پیار نصیب ہوا تو ماں کی ممتا یاد آنے لگتی ہے۔ پھر بی بی نے پچھلے کمرے میں بستر لگا دیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مدینہ کے شہزادوں، تم بہت تھکے ہوئے ہو، 2 راتوں سے جاگ رہے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ شہزادے اٹھتے ہیں، بی بی گود میں لینے کے لیے باہیں پھیلا دیتی ہے۔ بڑے نے کہا ہم خود چل کر کے چلے جائیں گے، ہماری تھکن دور ہو گئی ہے، لیکن بی بی آگے بڑھی اور ایک کو گود میں اٹھا لیا، کنیز نے دوسری کو آغوش میں لیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ شہزادے تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ شہزادے سو رہے ہیں اور بی بی سرہانے بیٹھی ہوئی زیارت کے مزے لے رہی ہے۔ کبھی پیار میں جوش آتا ہے تو آہستہ آہستہ انگلیوں سے کبھی ایک کی زلفوں کو سنوارنے لگتی ہے، کبھی دوسرے کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو اوپر اٹھانے لگتی ہے۔ کچھ یاد آتا ہے تو باہر چلی جاتی ہے اور فوراً واپس آ کر کے سوئے ہوئے شہزادوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ کتنا منور تھا اس بی بی کا دل، کس قدر روشن تھا اس کا سینہ، جس میں سچا خلوص اور سچا پیار تھا، وفا کی دمک تھی، ہدایت کی چمک تھی، رحم کا جذبہ تھا، اسلام کی چاشنی تھی، اخلاص کا نور تھا، انسانیت کی عظمت تھی، مودت کی سربلندیاں تھی، ایمان کی حرارت تھی، صداقت کی روشنی تھی، شرافت کی ضیاء تھی، اہل بیت رسول کی عقیدت تھی، خاندان نبوت کی محبت تھی، بہنوں کا پیار تھا اور ماں کی ممتا تھی۔ شہزادے سوتے رہے اور وہ والہانہ چکر پر چکر لگاتی رہے، ان کے صدقے واری جاتی رہے، ان کے بلائیں لیتی رہی۔ آج وہ اتنی خوشی سے تھی جیسے اسے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ کبھی سوچتی ہے کہ کافی سو لیا ہے، اب شہزادوں کو جگا کر کے ان سے لاؤ تھوڑی سی باتیں کر لیں، ان کو کھانا کھلاؤں۔ پھر اس خیال سے اس ارادے کو توڑ دیتی ہے کہ ان کے لیے سونا ہی بہتر ہے، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، یہ پوری 2 راتیں جاگتے رہے ہیں۔ ہائے یہ ننھے سے پھول کیسی مصیبت میں پڑ گئے، رات بھر دوڑتے دوڑتے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پھر سرد آہ کھینچتی اور بے ساختہ رونے لگتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔
آزاد کی ہوئی کنیز کو بلایا، پیار سے سینے سے لگا کر کے کہا اچھی بہن میں تجھے مبارکباد دینا بھول گئی تھی، شہزادوں کی آمد کی خوشی میں مجھے یاد ہی نہ رہا کہ تمہیں آزادی کی مبارکبادی بھی دینا ہے۔ اب تم کنیز نہیں میری بہن ہو، تمہارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، مجھے اہل بیت رسول کی خدمت کا موقع ملا ہے، مجھے رسول پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کنیز نے مالکہ کی جب یہ باتیں سنی تو اس کا بھی دل بھر آیا، گلے لگ کر رونے لگی، پھر کہا یہ آپ کی شفقت ہے بی بی جو مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، اب میں آپ کی لونڈی ہی بن کر رہوں گی، اب تو آپ میری بہن ہیں، میری بہن بھی ہیں اور میری مالکہ بھی ہیں۔ بی بی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست فرما دے کہ شہزادے خیریت سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ بی بی نے کہا اسی لیے تمہیں بلایا ہے میری بہن، تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہے۔ کنیز نے کہا کہ حکم فرمائیے، میں آپ کے ہر ارشاد کی تکمیل کروں گی۔ بی بی نے کہا کام یہ ہے کہ تم میرے شوہر حارث کی عادت کو جانتی ہو؟ کہا کہ ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں۔ بی بی نے کہا کہ صرف حکومت کا ملازم ہی نہیں بلکہ وہ لالچی انسان بھی ہے، میں نے سنا ہے کہ حکومت نے شہزادوں کو پیش کرنے والے کے لیے کافی انعام مقرر کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا شوہر حارث انعام کے لالچ میں مجھ سے یہ دولت چھین کر کے نہ لے چلا جائے، پھر میں کیا کروں گی بی بی، یہ تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اب یہی کرنا ہے کہ انتہائی رازداری سے کام لیا جائے، اس کو بالکل پتہ نہ لگے، اس راز سے واقف نہیں ہے، جب حارث آئے تو اسے جلدی کھانا پیش کر دینا، اس لیے کہ وہ جلد سو جانے کا عادی ہے۔ کنیز نے کہا کہ بہت بہتر، میں پوری رازداری سے کام لوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں اور آپ بھی احتیاط کریں کہ جب مالک گھر آ جائیں تو شہزادوں کی کمروں کی طرف جانا چھوڑ دیں۔ بی بی نے کہا کہ ایسا ہی کروں گی۔ کافی رات گزر جانے کے بعد حارث گھر آتا ہے اور کھانا کھا کر کے لیٹ جاتا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہے۔ بی بی اس کی آواز پر کان لگا دیتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ صبح سے بچوں کو تلاش کرتے کرتے جسم چکنا چور ہو گیا ہے، صبح کو بچوں کو تلاش کرتے کرتے جسم چکنا چور ہو گیا ہے اور آخرکار یہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے اچھا چلو صبح کو پھر قسمت آزمائی کروں گا۔ شوہر کی لرزہ خیز گفتگو سن کر کے بی بی کا دل بھر آتا ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتی ہے کہ اے میرے خدا مجھ پر رحم فرما، کہیں میری سب محنت اکارت نہ ہو جائے، کہیں مجھے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے ان کی طرف سے شرمندگی نہ اٹھانا پڑ جائے۔ میرے خدا تو میرے حال زار کو جانتا ہے، یا اللہ حضرت مسلم کے شہزادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بچوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے ان کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، میرے اللہ حارث کو یعنی کہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، یا اللہ یہ صبح صبح کہیں چلا جائے تو میں بچوں کو بھیجنے کا بندوبست کر لوں گی۔ خدا بندہ حارث بڑا خود غرض ہے تو اس کے دل کو پھیر دے، یا اللہ تو ہی غریبوں کا فریاد رس ہے۔ حارث کو بھی نیند نہیں آتی ہے اور بی بی بھی جاگ رہی ہے۔ حارث سوچ رہا ہے کہ صبح ہوتے ہی گھر کے منہ اندھیرے ہی گھر سے چلا جاؤں گا اور قسمت آزمائی کرنے میں حرج کیا ہے، ممکن ہے کہ کل قسمت کے ساتھ دے، ممکن ہے کہ کل جو ہے ممکن ہے کل قسمت ساتھ دے یا نہ دے اور مسلم کے بچے کہیں ہمیں چھپتے چھپاتے مل جائیں اور پھر شاہی انعام میری جھولی میں ہوگا، عیش ہی عیش ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا۔ اس لیے کہ پچھلی راتوں سے وہ انسان اس بی بی کا جو شوہر تھا وہ حضرت مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا، پورا دن تلاش کرتا رہا، آدھی رات تک تلاش کرتا رہا، جب تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے گھر میں آرام کرتا ہے، لیکن جب بی بی یہ بات جان لیتی ہے کہ میرا شوہر ان بچوں کی تلاش میں ہے تو اب اس سے رہا نہ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بچوں کو اچھے کے لیے لایا ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہم لے کر کے آئے ہیں، کہیں حارث پکڑ کر کے حکومت کے حوالے نہ کر دے تو میرا کیا دھرا سب اکارت ہو جائے گا۔ نیک بیوی سوچ رہی ہے یا اللہ اہل بیت کے ساتھ میری محبت داغدار نہ ہو جائے، بچے سمجھیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مظلوم شہزادوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، یتیموں کی آہ نکل جائے گی،
گی۔ یا اللہ مظلوم کی آہ سے تو تیرا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، مجھے اس امتحان میں نہ ڈالنا، شہزادوں کی حفاظت فرمانا۔ اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنا اپنا راستہ، یہ فطرت کی نیرنگیاں ہیں۔ ایک ہی گھر میں نور بھی ہے اور نار بھی ہے، پھول بھی ہے اور خار بھی ہے، پیار بھی ہے اور تاریکی بھی ہے، محبت بھی ہے اور عداوت بھی ہے۔ بیوی بچانا چاہتی ہے، شوہر مارنا چاہتا ہے۔ بیوی اہل بیت کی خادمہ ہے، شوہر اہل بیت کا دشمن ہے۔ بیوی جن سے ملنے کی خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیتی ہے، شوہر ان کو ضائع کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف تریاق ہے اور دوسری طرف زہر ہے، ایک طرف حیات ہے دوسری طرف موت ہے، ایک طرف پیکر انسانیت ہے اور دوسری طرف تصویر شیطنت ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں عقیدت کو بھی نیند نہیں آتی اور بغض بھی جاگ رہا ہے۔ یہی تو خدا کی شان ہے، یہی تو اسرار الہیہ ہے، یہی تو قدرت کے راز ہیں، یہی تو خالق اکبر کی بھید ہیں جن کی کہنا تک عقل و خرد کی رسائی ناممکن ہے۔ غمزدوں کو میرے دوستو دونوں شہزادے سو رہے ہیں، تھکن کے بعد آرام کی نیند، معصومیت کی نیند، غمزدوں کی نیند، غم آنے پر بھی زیادہ نیند آتی ہے، بڑی پیاری نیند آتی ہے۔ میں درمیان میں چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، یہ بچے سو رہے ہیں، اب سوتے میں کس طرح سے بچوں کو اٹھایا جائے، ان کو ان کے راستے پر کس طرح سے چھوڑ دیا جائے۔ بچے آرام کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ مختصر سا بیچ میں آیا ہے کہ ایک قصاب نے اپنا پیشہ ترک کرنے کی وجہ جو بتائی، اس سے پوچھا گیا کہ اے قصائی، اے تو جانور کو ذبح کرتا رہتا ہے، آخر تو نے اپنا پیشہ کیوں ترک کر دیا ہے؟ مجھے الصبا تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنا جو پیشہ چھوڑا ہے، اس پیشہ چھوڑنے کی وجہ صرف یہ بنی ہے کہ جس وقت میں ایک تڑکے صبح اٹھا اور جیسے ہی صبح کو اٹھتا ہوں 7-8 ماہ کا بکری کا بچہ ہے جسے ذبح کرنا تھا، 7-8 ماہ کا بکری کا بچہ جسے اس انسان کو ذبح کرنا تھا، یہ تو روز کا اس کا معمول تھا، ہمیشہ وہ ذبح کرتا تھا، دکان چلایا کرتا تھا، کام کیا کرتا تھا، اس روز بھی وہی ہوا۔ صبح جیسے اٹھا 6 ماہ کا بچہ سامنے ہے، ٹانگیں پھیلا کر کے آرام سے سویا ہوا ہے اور پوری مستی میں سو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مستی کے عالم میں اس بچے کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے چھری گر جاتی ہے کہ اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہ اس آرام سے سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر کے ہم ذبح کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصاب نے اس دن سے اپنا پیشہ چھوڑ دیا کہ میری غیرت کو اب یہ گوارا نہیں ہے کہ ایسے آرام کرنے والے اس جانور کو ہم ذبح کر دیں۔ میرے دوستو کتنے بدبخت سے وہ یزیدی کہ ان چھوٹے چھوٹے دونوں معصوم بچوں کو جگا کر کے بھگا رہے ہیں، اٹھا کر کے جگا رہے ہیں، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت ہی مدار نجات ہے، اہل بیت ہی محبت ہی ہمیں دنیا سے آزاد کر کے آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام بنا دیں تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی ان قربانیوں کو ایکسپٹ کریں، اہل بیت کی قربانیوں کو مانیں کہ واقعی آج اسلام اگر پیش کیا گیا ہے تو اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل بیت نے قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو شاید آج ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے، آج ہم بھی کہیں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، آج ہم بھی کہیں پر نہ جانے کتنے خداؤں کی پرستش کر رہے ہوتے۔ یہ تو احسان ہے خاندان اہل بیت کا کہ جنہوں نے ہم سبوں کو کلمہ پڑھا کر کے، جس نے سرکار خواجہ غریب نواز کی شکل میں ہم لوگوں کے پاس بھیج کر کے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا ہے۔ واقعی یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، یہ وہ سادات کرام ہیں، یہ وہ اولاد رسول ہیں، کبھی وارث پاک کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی خواجہ پاک کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی شاہ سرکار بانسا کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی مدار پاک کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی سرکار غوث پاک کی نظر میں شکل آتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ اولیاء کرام ہیں، یہ وہ آل رسول ہیں جن کے دم قدم سے ایمان روشن ہے، جن کے دم قدم سے دنیا آج بھی زندہ ہے، جن کے دم قدم سے صبح قیامت تک انشاءاللہ العظیم اسلام زندہ رہے گا، اسلام باقی رہے گا، اسلام کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ بس یہیں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ العظیم اگلی گفتگو کل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔